ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته ما شاء الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: بنا فتح الله وبنا ختم. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے کریم اللہ اس شفاخانہ حسینی، اس درسگاہ کربلا کے صدقے میں عزا کے اس مخصوص موسم میں عزاداروں کو ہر غم دکھ تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ جو بہت ساری امیدیں ان عزاخانوں سے، ان ایام عزا سے لے کے آتے ہیں، پروردگار ان کو اس دروازے سے خالی نہ لوٹائے۔ جو بیمار ہیں کریم اللہ ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک عزیز، ان کی بیٹی اسپتال میں ہے جو مجلس میں موجود ہیں، پروردگار ان کی بیٹی کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ جناب قبلہ مولانا محمد حسن معروفی صاحب، ان کا آپریشن ہونے والا ہے آج، پروردگار ان کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ اور کریم اللہ جو حاجات رکھتے ہیں، جو مشکلوں میں ہیں، پروردگار ان کی مشکلیں حل فرمائے۔ اور جو امیدیں رکھتے ہیں، پروردگار ان کی امیدیں بھر لائے۔ اور جو بزرگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ نصیب فرمائے۔ اس مرکز کو اور ترقی عطا فرمائے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو عزیزان رات دن ایک کر کے ادارے کی خدمت میں مشغول ہیں، پروردگار ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ کریم اللہ ولی برحق امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں بھی یہ فرصہ، یہ عزاداری امام کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ گفتگو کا سلسلہ امام علیہ السلام کے اس فرمان کے ضمن میں جاری ہے جو ولید کے دربار میں امام نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے ایک مختصر طور پر اپنا تعارف فرمایا۔ اس تعارف میں امام نے ایک جملہ یہ کہا: بنا فتح اللہ و بنا ختم،
اللہ نے ہر اچھائی کی ابتدا ہم سے کی ہے اور ہر اچھائی پائے تکمیل تک ہمارے ذریعے سے ہی پہنچتی ہے۔ اب آپ عزیزان بالخصوص جوانوں کا ایک اچھا مجمع ہے، میں یہی عرض کروں گا، اس جملے کو نوٹ کر لیجئے کہ وارث کربلا، معلم کربلا، طبیب کربلا یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اچھائی کو چاہتے ہیں تو میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ اچھائی کے لیے آپ کو کسی اور در پر نہیں جانا پڑے گا، وہ در جس سے آپ کو ہر اچھائی کا، وہ دنیا کی ہو آخرت کی ہو، وہ آل محمد سے ملے گی۔ اور ساتھ یہ بھی مد نظر رہے کہ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس اچھائی یہی ہے، اور بعض اوقات ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ جنت یہی ہے۔ عزیزاً، جنت وہ ہے جو امام کے سائے میں ملے۔ اور دعائے کمیر کے جملات یقیناً آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں پروردگار مجھے وہاں نہ بھیجنا جہاں تیرے دشمن ہوں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی وہیں بھیجنا جہاں تیرے محبوب ہوں۔ اب یہی محبوب جنت کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جنت اللہ کے محبوبوں کا مقام ہے، لہذا دعا یہی کرتے ہیں پروردگار ہمیں بھی اسی میں بھیج۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا عزیزان کہ اگر اس ملک میں اس ماحول میں بھی رہ کے اچھائی، ابھی پچھلے دنوں وہ جو حادثہ ہوا کشتی کا، تو اس میں کیا ہے، ہمارے جوانوں کے ذہن میں بس ایک ہے کہ ہم انگلینڈ پہنچ گئے اور یورپ پہنچ گئے تو سارا کچھ ہی اچھا ہے، بس یہ دنیا بھی پار اور اگلے آخرت بھی ہمارے حصے میں آ گئی۔ ہر مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اگر اچھائی کا معیار دیکھنا ہے تو ادھر ادھر نہ دیکھیے۔ اچھائی نہ دولت میں ملتی ہے نہ ملکوں میں ملتی ہے، اچھائی اگر ملتی ہے تو حسین ابن علی اور خاندان حسین کی اطاعت میں ملتی ہے۔ خشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اور یہی امام کا فرمان ہے، بنا فتح اللہ و بنا ختم۔ اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ اس دنیا سے آخرت کی اچھائیوں کے لیے آپ کوشاں رہیں گے۔ اور قرآن مجید کا یہی طریقہ ہے کہ آل محمد کا تعارف کرایا، اپنے پیارے بندوں کا تعارف کرایا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب تفصیل بتلا رہے تھے، جناب موسیٰ کا تذکرہ۔ قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تربیت کی کتاب ہے، لیکن تربیت کے لیے وہ کبھی موسیٰ کے دکھوں کو بیان کرتا ہے، کبھی یوسف کے قید کو بیان کرتا ہے، کبھی یوسف سے ہونے والے الزامات کو بیان کرتا ہے، کبھی جناب مریم کے اوپر تہمتیں بیان کرتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں دیکھو آپ ایک چیز مد نظر رکھو کہ ساری تکلیفوں میں آپ کو وہ تکلیفوں کو دور کرنے والا رب نظر آتا رہے تو تکلیفیں آپ کے لیے آسان ہوں گی۔ اور گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی قصہ جناب موسیٰ کو بیان کر کے فرمایا یہ میرے اختیار میں ہے، ماں کی گودی سے لے کے وہاں حکومت کے ان تختوں تک کیسے پہنچا سکتا ہوں، اور جن سے ڈر تھا اسی ڈر کو اس کے گھر میں پرورش کروا کے پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہوں۔ لیکن ایک جوانوں کے لیے کہ ذرا عقیدے کو ذہن میں رکھیے، اور اسپیشلی آئی ول ریکویسٹ ٹو لسن دس کیئرفلی کہ بعض اوقات جوان جو تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو عقیدے سے بھی دور چلے جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں۔ نماز تک ہم نے دیکھا ہے کہ جوان چھوڑ بیٹھتے، کیا ہمیں اسلام نے دیا؟ عزیزاً اپنی فکروں کو نہیں دیکھیے، اسی قصے جناب موسیٰ کو دیکھ لیجئے کہ ماں کو بھی بچے کی تربیت کی ہدایات کرنے والا اللہ، اور جب پھر ماں کو بھی تسلی دے کے کہتا ہے ماں صحیح لیکن ماں سے بھی رحمت والا زیادہ میں ہوں، لہذا میرے سہارے پہ اپنے بیٹے موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دے۔ میں فقط وعدہ نہیں کرتا کہ اس کو پلٹاؤں گا، بلکہ ساتھ یہ بھی اضافہ کرتا ہوں پلٹاؤں گا بھی اور نبی بنا کے تجھے دوں گا۔ نعرہ
تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اب یہ چیزیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ قرآن سے ہم نے یہ سیکھنا ہے اور اپنی ان زندگیوں کے لیے سیکھنا ہے. قصہ جناب یوسف اگر دیکھیں, قصہ جناب عیسیٰ دیکھیں, کیا کیا قصے ہیں. یہ قصص اس لیے بیان ہوئے ہیں تاکہ ہمارے لیے درس بنے. اور یہی جناب سید الشہداء اور آل ابا کی زندگیوں میں آ کے خلاصہ ہو جاتا ہے. میں زیارت وارثہ کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں, لہذا جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تمام انبیاء کی محنتیں بھی اس گھر میں خلاصہ اور تمام انبیاء کی اس راہ میں تکلیفیں بھی اس گھر میں خلاصہ. اس لیے امام کا جملہ بڑا موضوع ہے. اگر آپ بنا فتح اللہ کو دیکھیں تو اس میں گویا تصویر موسیٰ بھی نظر آتی ہے, یوسف بھی نظر آتے ہیں, ساری مشکلیں بھی نظر آتی ہیں, ساری تربیتیں بھی نظر آتی ہیں. اور بات فقط وہاں تک نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا اور اس کو ابقات الانوار میں بھی اور باقی ہمارے علماء نے بھی امامت کی بحث میں اس کو لکھا ہے, شیخ مفید نے لکھا ہے. اور وہ کیا ہے, رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کیجئے اور سچوں کے ساتھ رہیے. اب سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے پروردگار وہ سچے کون ہیں؟ تو ایک چھوٹے سے مجمع جو سچوں کا مجمع تھا مباہلہ میں اکٹھا کر کے دکھایا. فرمایا ان کے مقابلے میں آنے والا ہر جھوٹا ہے, لہذا اگر آپ نے سچوں کی پہچان کرنی ہے تو وہ کسا کے نیچے اس چادر کے نیچے دیکھ لو, اب وہ سچے ہیں. یا اگر پھر ان کے بعد جن سچوں کو دیکھنا ہے جن کو یہ سچا کہتے رہے تم بھی ان کو سچا مانتے ہو. نعرہ حیدری یہ محمد والے محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بھی مجھے اس آیت پہ زیادہ رکنا نہیں ہے, ذرا اس آیت کو بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ اس آیت میں بہت سارے فقہی مسائل بھی اور بہت سارے عقیدتی مسائل بھی حل ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ رہو. اب یہاں علماء فرماتے ہیں جب رب نے حکم دیا ہے تو کس کا حکم دیا ہے؟ معیت کا, ساتھ کا. ساتھ کی مثال کیا ہے؟ کل بھی عرض کر چکا ہوں, وہی کشتی نوح کے ساتھ یا بنی ارکب معنا, اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. یعنی اگر مرضی کے ساتھ اس میں سوار ہوتا ہے تو وہ معیت کہلاتی ہے. اور دوسرا پہلو رب کریم نے کلی طور پر حکم دیا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. اب اس میں رب کریم کا یہ لطف کا تقاضا ہے کہ جب وہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ رہو تو ہر دور میں کوئی سچا ہونا چاہیے. جب اس نے کہا کہ رہو ساتھ, اب ہمیں وہ سچا نظر آئے تو بھی ہے, اگر ہماری نگاہوں سے وہ اوجھل ہے تو بھی ہے. اور اسی کونوا مع الصادقین سے امیر المؤمنین سے لے کے امام عصر تک کی امامت صادق ہوتی ہے. حکم دیتا ہے وہ سچوں کے ساتھ رہنے کا تو وہ سچا ہونا چاہیے. اب ہمارے اس دور میں اس سچے کا نام ہے صاحب العصر والزمان. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھ لیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. کونوا مع الصادقین. ایک بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں امام ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو میرے موضوع سے متعلق ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ جملہ, وہ یہ ہے کہ عزیزاً بنا فتح اللہ و بنا ختم. امام فرماتے ساری اچھائیاں ہم سے شروع ہیں. یعنی اگر اچھائیوں کی وضاحت چاہیے تو آپ کے اذہان کے اعتبار سے تو وہ مختلف ہو سکتی ہے. ایک کردار ہے جناب امیر المومنین کا, ایک کردار ہے جناب حسن مجتبیٰ کا, ایک کردار ہے جناب شہید کربلا کا, ایک کردار ہے پھر جناب امام زین
العابدین علیہ السلام کا. اب ظاہری طور پر یعنی ہماری نگاہوں میں تو یہ کردار الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن کونوا مع الصادقین جب ہم نے ان کو سچا مان لیا تو کردار ظاہری طور پر اگر الگ بھی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا کردار ایک ہونا چاہیے، ورنہ اگر مثلا ان کا کردار آپس میں الگ الگ ہو تو بحث کیا ہوگی. ایک زمانے میں مثلا میں نے دو اماموں کو دیکھا، ایک کا کردار ایک ہے دوسرے کا دوسرا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ میں نے دو الگ الگ چیزوں کو فالو کیا. نہیں، حقیقت میں ان کا کردار ظاہری طور پر الگ بھی ہو تو حقیقی طور پر ایک ہوگا. اس لیے حسن مجتبیٰ کا اپنے زمانے کا کردار وہی کربلا والے حسین کا کردار ہے، حسین کا کردار اپنے زمانے میں وہی حسن مجتبیٰ والا کردار ہے. اگر زمانے میں فرق نہ ہوتا تو ان کے کردار میں کوئی فرق نہیں تھا. بلندتر صلوات صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے عرض کر رہا ہوں، کل جہاں بات ختم کی تھی کہ جناب سید الشہداء نے الگ سیرت کا تذکرہ کیا ہے جناب امیر المؤمنین کی سیرت کا، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ دو سیرتیں الگ ہیں، نہیں، بنا فتح اللہ ہر اچھائی کے لیے ہم نمونہ ہیں، ہم سیرت ہیں. فرق کیوں کیا؟ ایک سیرت دوسری سیرت کی تفسیر ہوتی ہے. بڑا خوب کہا کسی نے کہ اللہ کا ایک دستور العمل ہے جس کا نام قرآن ہے، اور اس دستور العمل کی عملی تفسیر کیا ہے؟ وہ پیغمبر اکرم کی ذات ہے. قرآن دستور ہے اور اس دستور پر مکمل طور پر عمل کر کے دکھانے والی ذات گرامی جناب پیغمبر اکرم ہے. اور پیغمبر اکرم کی اگر کل جو واقعہ نقل کیا تھا، پیغمبر اکرم کی اگر سیرت سمجھنا ہے، اس سیرت کو سمجھانے کے لیے وہ ہے جس کو رب کریم نے کہا انفسنا و انفسکم. یہ انفسنا و انفسکم آیہ مباہلہ میں یہ ایک ایسی فضیلت ہے، ایک ایسی عظمت ہے جناب امیر المومنین کی کہ معصوم بھی اس پر فخر کرتے تھے. میں کبھی اس ممبر سے عرض کر چکا ہوں. ایک یہ کہ جناب امیر المومنین سے پوچھا گیا یا علی آپ کی قرآن میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ تو امام نے ایک آیت پیش کی، اور یہی جناب امام علی الرضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول قرآن مجید میں علی کی کون سی بڑی فضیلت ہے؟ تو جناب امام نے دوسری آیت پیش کی. اب دونوں جگہ پہ سوال جو بھی ہو کہ قرآن مجید میں آپ کی بڑی فضیلت کون سی ہے، تو کم از کم سامنے والا بھی مان رہا ہے کہ قرآن میں ان کی فضیلتیں موجود ہیں. نعرہ حیدری. اب یہ دو آیتیں ہیں، میں عرض کیا ہے کہ کبھی نقل کر چکا ہوں اس ممبر سے، بس اشارے سے گزرتا ہوں. جب جناب امیر المؤمنین سے پوچھا گیا کہ یا علی قرآن مجید میں آپ کی بڑی فضیلت کون سی ہے، جناب امام نے سورہ رعد کی وہ آخری آیت پڑھی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرا محبوب، یہ کافر کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے. ان کو کہے مجھے اپنی رسالت کے لیے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میری گواہی کے لیے دو گواہ بس ہیں، ایک اللہ بس ہے اور دوسرا وہ جو صاحب علم ہے، علم الکتاب رکھتا ہے. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی علی علی، نعرہ حیدری. یہ جناب امام امیر المومنین نے اپنی تعریف قرآن سے جو کہ سب سے افضل تعریف، اور جناب امام ہشتم سے جب پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں علی کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، تو امام نے جو آیت پڑھی وہ آیت مباہلہ ہے. امام فرماتے ہیں انفسنا، یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود کہا ہے جو مقام مصطفیٰ ہے وہی مقام علی مرتضیٰ ہے. اس لیے مصطفیٰ بار بار کہتے تھے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی. لوگ کہیں تجھے نبی نے سمجھ بیٹھے، بس مجھ میں اور فرق تو تمہیں یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو نبی کا وسیع ہے. نعرہ حیدری.
کہ ان کی سیرت ایک ہے، اب ایک دوسرے کی سیرت کی وضاحت کرتا ہے، تفسیر بیان کرتا ہے۔ لہذا جناب پیغمبر اکرم کی سیرت اگر دیکھنی ہو، خطبہ نمبر 190 میں خطبہ قاسیہ جو نہج البلاغہ کا تفصیلی خطبہ ہے، وہاں جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا آپ جانتے ہو میرا رسول سے کیا تعلق ہے اور کیا قرابت ہے، لفظ قرابت استعمال ہوا ہے، آپ جانتے ہو قرابتاً قریبہ، رسول سے میری کتنی قرابت ہے قریب کی، اور پھر ایک تفسیر بیان کی ہے۔ وہاں جناب امام نے ایک جملہ فرمایا، امام فرماتے میں بچہ ہی تھا، رسول نے مجھے گود میں لے لیا تھا، لقمہ چباتے تھے، چبا کے میرے منہ میں دیتے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علی کا اور نبی کا تعلق کیا ہے، کب اسلام لائے تھے اور کب ہوا تھا، لوگوں کی باتیں کرنے دو، اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو خطبہ 190 سنا دیا کیجئے۔ جناب امیر فرماتے ہیں مجھے گود میں لے لیا تھا، لقمہ چباتے تھے، میرے منہ میں ڈالتے تھے، میں سمجھتا ہوں اسی کو تو ہم گھٹی کہتے ہیں، گویا رسول کی گھٹی جس کو ملی ہو اس کو ہم علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ دو جملے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس خطبے سے، جناب امام فرماتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی، بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے وہی چیزیں سنی اور پیغمبر کے ساتھ کچھ باتیں ہوئیں، پھر جناب امیر فرماتے ہیں کہ ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں علی وہ ہوں جس نے وحی اور رسالت کا نور دیکھا ہے اور نبوت کی خوشبو سونگھی ہے۔ اب عزیز پڑھ رہے تھے حدیث قصہ کہ جناب امام حسن مجتبی آتے ہیں، شہید کربلا آتے ہیں، جناب امیر المومنین آتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں بی بی سے، بی بی ہمیں خوشبو آ رہی ہے، وہ یا نبوت کی وحی کی رسالت کی خوشبو جن کو آئے ان کو ہم آل ابا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، خشنودی محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو یہ ایک دوسرے کی سیرت کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے ہم نے زمینی طور پر ایک عنوان دیا ہے کہ نہج البلاغہ کے جو اصول ہیں وہ کربلا کی عملی دستور ہیں، یعنی اگر آپ کو نہج البلاغہ میں موجود اصول دیکھنے ہوں تو کربلا میں انہی اصولوں کی آپ کو تفسیر نظر آئے گی، تفصیل نظر آئے گی۔ جناب امیر علیہ السلام جو چاہتے ہیں نہج البلاغہ، مثلا ایک ذرا آج اگر آپ کو فرصت ملے تو 3-4 سطروں کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، ویسے تو جی چاہ رہا تھا کہ آج گفتگو زیادہ اس پہ ہو کہ کربلا نہج البلاغہ کی حقیقت میں شرح ہے۔ آپ اس کو یوں کیجئے کہ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر ہیں یا جناب امیر المومنین پیغمبر اکرم کی تفسیر ہیں۔ اب نہج البلاغہ کے اصولوں کو اگر آپ نے مکمل طور پر عملی جامعہ میں دیکھنا ہو تو وہ آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ اس لیے کبھی کبھی عزیزان پڑھ لیا کیجئے علی کے کلام کو اور اس کو اس بیس پہ پڑھ لیا کیجئے کہ یہ خطاب آج سے 1400 سال پہلے کا نہیں ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ کونوا مع صادقین، صادقین کی باتوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ ذرا اس جملے پہ غور فرمائیے گا اور اسی کو یہی سمجھیے کہ کربلا نہج البلاغہ کی شرح کے عنوان سے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اقوال میں کبھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کونوا مع الصادقین، پہلے کا فرمان دوسرے کا، دوسرے کا تیسرے کا، اور یوں ہی آخر تک ایک دوسرے کے اقوال ایک دوسرے کی تشریح ہوتے ہیں۔ آج اگر مجھ جیسا ایک طالب علم چاہے کہ میں بیٹھ کے اپنے وقت کے امام زمانہ کی باتوں کو سنوں تو مجھے تو امام دکھائی نہیں دیتے، میں تو امام تک پہنچ نہیں سکتا۔ اب کیا کروں؟ ایک آسان اصول ہے، 2 چیزیں میں عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے ادھر قرآن بنایا، ادھر اہل بیت بنائے، قرآن کی تلاوت کیا کیجئے،
تلاوت سے پہلے حدیث رسول کو پڑھ لیا کیجئے. انی تارکن فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو ہم وزن دو گراں قیمت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میرے اہل بیت ہے. اب اہل بیت کی کوئی فرق تو ہمیں نظر آتی نہیں، لہذا قرآن کو یوں سمجھ کے پڑھا کیجئے یہ قرآن بھی ہے، یہ عطرت کا نمائندہ بھی ہے. اب اگر اس نگاہ سے ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی تلاوت کا مزہ ہی کوئی اور آئے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا 12واں امام مجھ سے کچھ باتیں کرے تو اس کے لیے آپ یہی سمجھو نہج البلاغہ کو اپنی گود میں رکھ کے بیٹھ کے پڑھا کرو. تصور یہی کیا کرو میں بیٹھا ہوں مالک اشتر کی جگہ پہ، میں بیٹھا ہوں حارث حمدانی کی جگہ پہ، میں بیٹھا ہوں ابو ذر غفاری کی جگہ پہ، میں بیٹھا ہوں سلمان فارسی کی جگہ پہ، میں بیٹھا ہوں نوف بکالی کی جگہ پہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے. میں بیٹھا ہوں محمد ابن ابی بکر کی جگہ پہ. اب یہاں بیٹھ کے اب نہج البلاغہ کا جملہ پڑھیے نہیں، میں بیٹھا ہوں یہاں اور علی کی جگہ پہ بیٹھے ہیں امام زمان. اب یہ مالک اشتر اور علی کی بات نہیں ہو رہی، مجھ گناہگار کی اور میرے زمانے کے امام کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ ان کے اقوال میں فرق نہیں ہوتا. اگر میں یوں نہج البلاغہ کو پڑھوں گا تو میری آل محمد کے اقوال کی پیاس ضرور بجھے گی اور میں اس سے سیراب ہوگا اور پھر دنیا کو بھی سخی بن کے ان کے فرامین بتلا کے کہوں گا. اگر توحید آل محمد سے سیکھنی ہے تو یہ نہج البلاغہ میں دیکھیے، محبت مصطفیٰ سیکھنی ہے تو نہج البلاغہ میں سیکھیے، نماز کی اہمیت کو جاننا ہے تو نہج البلاغہ سے سیکھیے، راہ حق میں قربانیوں کو دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ سے سیکھیے. اب یہ ایک اور ہی پہلو ہوگا کہ ہم گویا امام زمانہ کی باتوں کو سن رہے ہیں. ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات. یہ تب مدرسہ بنے گا اور تب ہم ان فعل الخیرات بنا فتح اللہ کو ہم تب ہی حاصل کر سکیں گے. مثلا آج یہ کر رہا تھا کہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 11 بالکل مختصر سا چند سطروں کا خطبہ ہے. یہ خود ایک بحث ہے جو عزیزان سمجھنا چاہتے ہیں نہج البلاغہ کو. بات نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں. ہم نے ایک نہج البلاغہ چینل شروع کیا اور اس پہ 10 ویڈیوز ریکارڈ ہیں انٹروڈکشن ٹو نہج البلاغہ. تو اس میں ذرا دیکھیے گا یہ ساری تفصیل ہم نے، تفصیل تو خیر نہیں کہہ سکتے، کسی حد تک ہم نے خلاصہ اس کا پیش کیا ہے وہاں انٹروڈکشن ٹو نہج البلاغہ میں. تو اب اس میں یہ عرض کروں کہ نہج البلاغہ میں سید رضی نے بہت ساری چیزوں کو مثلا خلاصے کے طور پر مختصر چند جملے، ورنہ تو یہ خطبہ بھی نہیں ہے. ایک امام علیہ السلام نے کچھ چیزیں فرمائیں اپنے بیٹے جناب محمد حنفیہ کو. خطبہ نمبر 11 جو یہ نمبر ہیں تو بہرحال اس میں جناب امام نے اپنے بیٹے کو جنگ کے ہنر سکھائے. کوئی 6 جملے ہیں. پہلا جملہ اس میں امام فرماتے ہیں بیٹا یہ جنگ جو کرنی ہے تو اس میں یہ یاد رکھو اعر اللہ جمجمتک، جب جنگ کے میدان میں وارد ہو تو اپنی کھوپڑی اپنا سر اللہ کے حوالے کر کے جنگ کے میدان میں اترا کرو. اب یہ عجب ہنر ہے جنگ کا. علی جیسا شجاع اپنے بیٹے کو جنگ کا ہنر سکھا رہا ہے. اعر اللہ جمجمتک، اپنی کھوپڑی اپنا سر اللہ کے حوالے کر دے. دوسرا ایک جملہ جو امام نے یہاں فرمایا، فرماتے ہیں تد فی الارض قدمک تزول الجبال ولا تزل، بیٹا زمین میں اپنے پاؤں گاڑ لے اور یوں گاڑ لے کہ پہاڑ ہلتے ہیں تو ہلتے رہیں، تیرے قدم ہلنے نہ پائیں. اور پھر ایک جملہ امام فرماتے ہیں اپنی نظر فوج کے آخری سپاہی پہ رکھو، یعنی جتنا لشکر ہو آپ کی نگاہوں میں لشکر کی کثرت میں یار نہ ہو، بلکہ ذہن میں یہ رہو کہ علی کے بیٹے نے اس آخری سپاہی اور آخری دشمن تک پہنچنا ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں پھر آنکھیں بند کر لو. اور آخری جملہ جو اس خطبے کا ہے امام فرماتے ہیں بیٹا جنگ کرنی ہے تو اس انداز
انداز میں جنگ کرو کہ یہ یقین رہے ان النصر من اللہ سبحانہ وتعالی کہ آخری مدد اللہ کی طرف ایسی ہے۔ اب میں یہ کہوں یہ اصول بتلایا تھا جنگ جمل میں محمد حنفیہ کو اور علی کے بیٹوں نے، کربلا میں ایک ایک نے، علی کے پوتوں نے، علی کے نواسوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ بابا کا نہج البلاغہ دستور ہے اور ہماری جنگ اس پر عمل ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ اور پھر کوشش یہ کرنی چاہیے جب ہمارا موضوع یہ ہے بنا فتح اللہ، ہر کار خیر کی ابتدا ہم سے، تو کم از کم کچھ تو ہم اس سے لے لیں۔ میں پہلے دن عرض کیا تھا پہلے دن میں اور آخری دن میں کچھ فرق ہونا چاہیے ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے بول چال میں۔ گناہان کبیرہ میں نے کل عرض کیے تھے کچھ، پہلے 4 گناہان کبیرہ کو لے لیجیے۔ کیا ہماری زندگی میں ہم نے، کل وہ بچے کی بات ہو رہی تھی، ایک فرمان دیکھ رہا تھا امام کا، اور وہ چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ اور بڑی گناہ والے، تو ایک فرمان دیکھ رہا تھا امام امیر المومنین کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یا علی مجھے 4 چیزوں کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا ہے، یہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، یا علی مجھے 4 چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے۔ امام فرماتے 4 کیا 40 پوچھ لو۔ یہ کوئی ایسی ہستی ہے جس نے 2 دفعہ نہج البلاغہ میں دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ کاش ہم ایسے ہوتے کہ نہج البلاغہ سے تو پوچھ لیتے یا علی ہم بھی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا پوچھیں؟ سائل نے پوچھا یا علی مجھے 4 چیزیں پوچھنی ہیں آپ سے، وقت جتنا ہے اتنا ہی تفصیل میں نہیں جا سکوں گا۔ یا علی مجھے بتلائیے واجب کیا ہے اور اوجب کیا ہے؟ جی اچھا، دوسری چیز یا علی فرمائیے قریب کیا ہے اور اقرب کیا ہے؟ یا علی یہ فرمائیے کہ صعب کیا ہے اور اصعب کیا ہے؟ یہ اس کے لیے آپ کو یا علی یہ بتلائیے کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ جی مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ صعب کیا ہے؟ پچھلی حدیث میں اصعب الاعمال 4، یہاں امام سے سوال کیا گیا کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ امیر المومنین مشکل کشا فرماتے ہیں مشکل ہے قبر، اور قبر سے بھی مشکل تر کیا ہے؟ بغیر زاد بغیر خرچے کے وہاں چلا جانا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ مشکل کیا ہے؟ قبر۔ اب ہم تو یہ شاید عزا خانے میں آ جاتے ہیں یا ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، امامہ پہن لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ دین جو ہے وہ بس ہمارا ہو گیا، اب اللہ کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ ہمیں جنت میں ضرور بھیجے۔ لیکن جب یہ صعب اور اصعب کی بات آتی ہے تو مجھے یہی جناب امیر المومنین کی ماں کے وہ جملے یاد آتے ہیں جو پیغمبر اکرم سے یہ گزارش کر رہی تھی مجھے اپنے ابا میں کفن دینا، اس لیے کہ مجھے وہاں قبر کے ماحول سے ڈر لگتا ہے۔ اب پتنی علی کی ماں کو تو قبر کے اس حالات سے ڈر لگتا ہے، مجھے کس چیز نے پتہ نہیں مطمئن کر دیا ہے۔ میں نہج البلاغہ کو اس بیس پہ دیکھ رہا تھا، 18 دفعہ لفظ زاد استعمال کیے نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین نے، اور ایک جگہ پہ وہاں جب سفین سے پلٹتے ہوئے قبرستان میں سلام کیا قبر والوں کو تو اس کے آخری جملہ کیا ہے؟ اگر قبر والوں کی آواز کو آپ سن سکتے اور ان کو کچھ کہنے کی اجازت ہوتی تو ایک ہی جملہ آپ کو ہدایت کے لیے کہتے، اور وہ کہتے ان خیر الزاد ہی التقویٰ، کہ بہترین چیز جو قبر میں لے آنے والی ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور میں تقویٰ کی تعریف یہی کیا کرتا ہوں، تقویٰ کی تعریف یہ ہے کہ امام المتقین کو پہچانو اور جس انداز سے وہ چلے اس پہ چلتے رہو۔ اور میں کبھی یہاں مثال دے چکا ہوں عزیزاً، ہم طالب علموں کو نماز جماعت سکھائی جاتی ہے تو ایک اصول سکھایا جاتا ہے،
آپ پہنچے رکوع میں، کسی نے دور سے کہا یا اللہ، تو آپ سمجھ جائیے آپ چونکہ چھوٹی سی نماز جماعت کے امام ہیں، آپ کو بھی اس اصول یاد رہنا چاہیے کہ جب کسی نے پیچھے سے یا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، تو آپ نے نماز کو ذرا طولانی کر دیجئے، اس لیے کہ آپ امام ہیں، اور امام کا ایک حق بنتا ہے کہ کوئی معموم تھوڑا سا لیٹ آیا ہے تو اس کو بھی ساتھ شامل کیجئے۔ اب اگر مجھ جیسے طالب علم کے لیے حکم ہے کہ رکوع میں ذکر بڑھا دو تاکہ آنے والا شامل ہو جائے، جب میں نے علی کو امام المتقین مانا، اب اگر کہیں میں لیٹ ہو گیا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اب علی کو مدد کے لیے پکاریے، یا علی مدد کہیے، مجھے یقین ہے اور یہ یقین رکھیے کہ وہ امام المتقین ہے۔ آپ پکاریں گے، وہ مدد کے لیے آپ کا انتظار کریں گے، رکیں گے اور آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو اس مقام تک پہنچائیں گے جو کمال انسانی۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ تو بس جمع کر رہا ہوں باتوں کو۔ زاد کیا ہوا؟ ان خیر الزاد ہی التقوی، اور تقوی کیا ہوا؟ امام المتقین کو پہچان کے اس کی پیروی کرنا، یہ ہو گیا تقوی۔ بس عزیزان، آج جو گفتگو ہوگی مصائب کے حوالے سے، اسی حوالے سے دو جملے اپنی بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں بھی عرض کر دوں۔ مردوں کے لیے عمومی اور علی کی کنیزوں کا وقت نہیں ہے، ورنہ مجھے وہ کنیزوں کی جرت یاد آ رہی ہے جب حاکم شام کے سامنے فضائل علی بیان کر کے بتلاتی تھی ایک عورت کا کمال کیا ہے۔ لیکن آج چونکہ جناب کون محمد کی شہادت کا تذکرہ ہوگا، میں دو جملے بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا۔ اس ملک میں آپ کا فریضہ کیا ہے، اور ان عزاخانوں کو، ان ماتمی حلقوں کو، ان نماز کی جماعتوں کو اگر رونق دینی ہے تو وہ ماں نے دینی ہے، اور ماں کو ماں ہونا سیکھنا ہے تو وہ یا زینب کبریٰ سے، یا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ماں والدہ گرامی سے۔ اور اس کے لیے علامہ اقبال کا وہ جملہ ذہن میں ہوگا، بطولی باش پنہا شوازی زمان کہ در دامن شبیری بگیری۔ بطول بن جا اور اس زمانے کی گندگی سے خود کو محفوظ کر لے تاکہ اپنے دامن میں شبیر جیسا بیٹا پرورش کر سکے۔ علامہ اقبال کے فارسی کلام ہے، بطولی باش پنہا شو از این زمان۔ اس لیے دیکھنا ہے میری بہنیں بیٹیاں، اگر آپ نے حسینی اولاد تربیت کرنی ہے، بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، تو اس کے لیے ایک پہلو مد نظر رہے۔ کربلا میں 9 مائیں تھیں، اور ان ماؤں میں سے ایک ماں کے اولاد کا تذکرہ آج ہوگا۔ جناب زینب کبریٰ کا کردار کیا ہے؟ جناب زینب کبریٰ کا کردار یہ ہے کہ امام کی خاطر اولاد بھی قربان کرنا بھی نے سکھایا۔ بس یہ اور کچھ بھی یاد نہ رہے تو یہ جملہ خواتین کو یاد رہے۔ جناب زینب کبریٰ کا درس کیا ہے؟ امام کی خاطر اپنے اولاد کو بھی قربان کرنا، یہ بی بی کا درس کربلا ہے۔ وہ عزاداری اور وہ چیزیں، وہ تبلیغی پہلو اپنی جگہ پہ، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، اگر زینب کبریٰ کی کنیز بننا ہے تو ذرا دیکھیے زینب کبریٰ نے تو اپنا سارا کچھ لٹا دیا۔ ہاں، میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے، 2 عجب دلیلیں ہیں حسین ابن علی کی فتح کی یا حسین ابن علی کی کامیابی کی، ایک زینب کبریٰ کی چادر اور ایک علی اصغر کا ننھا گلا۔ بس عزیزوں، علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ہیں جن کا ذکر ہے۔ علی کو اپنا بھائی جعفر طیار بڑا پیارا تھا،
تاج البلاغہ کے خط 28 میں ذکر کیا ہے جعفر طیار کا جناب امیر نے، اور ایک وہ موقع جو درد کا موقع تھا جب مسلمان جناب زہرہ مرضیہ کو بابا کا پرسہ دے چکے اور علی کو گرفتار لے کے چلے، امیر المومنین نے اس وقت گھر سے نکلتے ہوئے اپنے جلے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پہ دونوں ہاتھ رکھے اور صدا دی، واہ حمزہ واہ جعفرا، ہائے میرا چچا حمزہ، ہائے میرا بھائی جعفر، کاش آج آپ ہوتے تو علی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس جعفر طیار کے پوتوں کا تذکرہ، اس علی کے نواسوں کا تذکرہ، اور پھر اس جعفر طیار کے بیٹے جناب عبداللہ، جناب جعفر طیار پیغمبر اکرم کی زندگی میں شہید ہوتے ہیں، اور جناب عبداللہ چھوٹے تھے جب جناب امیر نے پرورش کی، پرورش کر کے جب جوان ہوئے اور باری آئی شادی کی، جناب زینب کبریٰ کے رشتے کو طلب کیا جناب عبداللہ نے، دو جملے کہے جناب امیر نے، عبداللہ بیٹا میں چچا ہو کے ایک گزارش کرتا ہوں، مولا فرمائیے آپ امام ہیں، آپ باپ کی جگہ پہ ہیں، کہ میری زینب کو حسین سے بڑا پیار ہے، بیٹا اگر زینب جس وقت چاہے حسین سے ملنے کی اجازت دے دینا، اور دوسرا جملہ بیٹا اگر حسین کو کہیں سفر پہ جانا ہو زینب کو منع نہ کرنا، اس لیے زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ بس عزیزو آ گیا وہ زمانہ جب مدینہ کی آبادی اب اجڑنے کی طرف چلنے لگی، بھرا گھر نبی کا مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا ایک ہمسایہ ہے یحییٰ مازنی، کہتے ہیں میں 12 سال جناب عبداللہ کا ہمسایہ رہا، میں نے اس گھر سے نہ کبھی کسی خاتون کی آواز سنی، نہ کسی پردہ دار کی چادر پہ میری نگاہ پڑی۔ ایک دن میں نے پوچھا علی امیر المومنین سے، یا علی اس گھر میں کوئی خاتون نہیں رہتی؟ فرمایا میری پردہ دار بیٹیاں ہیں۔ اب وہی زینب کبریٰ جس کے بابا نے نکاح میں عبداللہ سے یہ گزارش کی تھی، رجب کا چاند چڑھا، حسین ابن علی نے یہ خطبہ ولید کے دربار میں بیان کیا، آ گئے، بہنا مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین میں جاؤں گی ساتھ؟ ہاں بی بی آپ کو بھی جانا ہے تو آ جائیے، لیکن جائیے عبداللہ سے پوچھئے۔ بس عزیزو مختصر کر رہا ہوں چند جملات مصائب کے۔ جناب زینب کبریٰ وہ علی کی بیٹی اپنے شریف شوہر کے سامنے آ کے، شریف بیویاں جو کردار ادا کرتی ہیں، شریف شوہر کے سامنے اس شریف بیوی نے آ کے زمین پہ جو بیٹھی، عبداللہ جیسا شریف سمجھ گیا زینب پہ کوئی مشکل ہے، مشکل کشا کی بیٹی، علی مرتضیٰ کی بیٹی، کیا ہوا غریبوں کی طرح میرے گھر میں کیوں آئی ہے؟ تو 18 بھائیوں کی بہن ہے، علی کی بیٹی، میں بھی بڑا دولت مند تاجر ہوں، بتلا کیا مشکل ہوئی ہے؟ یہ بھلا گھر تیرا گھر ہے۔ سر جھکا کے کہتی ہے چچا جایا، اب غریبی کا زمانہ آ گیا، اب دولت کا زمانہ گزر گیا۔ زینب کیا ہوا؟ کہا چچا جایا میرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کیا مجھے اجازت ہوگی میں حسین کے ساتھ چلی جاؤں؟ ہاں بی بی یہ تو چچا نے کہا تھا۔ بس عزیزو ابھی تاریخ اتنا ہی کہتی ہے، اب چلی زینب کبریٰ حسین کے
کے ساتھ اب جناب عبداللہ نے جب دیکھا نا کہ جناب شہید کربلا تیار ہے، جناب زینب کبریٰ بھی تیار ہے، حافظ کفایت حسین مرحوم پڑھا کرتے تھے، دونوں بچوں کو لیا، دونوں محمد کو لیا، جناب جعفر تیار کے بیٹے جناب عبداللہ نے ایک ہاتھ ایک بیٹے کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ دوسرے بیٹے کے کندھے پہ رکھا، جہاں حسین ابن علی بیٹھے تھے وہاں آ کے جناب عبداللہ نے طواف کیا، ایک بیٹے کو ایک طرف بٹھایا، دوسرے بیٹے کو دوسری طرف بٹھایا اور ایک جملہ کہا، حسین میں نہیں جا سکتا، صحت اور آنکھوں کی بینائی اجازت نہیں دیتی، لیکن ایک قربانی میری طرف سے، ایک قربانی زینب کبریٰ کی طرف سے۔ جناب زینب کبریٰ نے آگے بڑھ کے کہا، چچا جایا بھلا ہو تیرا، میں ماں کے سامنے سرخ روح ہوگی، کہوں گی اماں تیرے حسین کے لیے میں نے 2 بیٹے قربان کیے تھے، اب زمانہ گزرتا رہا، آ گئی کربلا کی عاشور، جب دونوں بیٹوں نے اجازت چاہی، اماں ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں بیٹو یوں لڑنا کہ زمانہ جان لے، یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، عمل سے بتلا دینا ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں بچوں، اگر کوئی پیغام بابا کو دینا ہو تو میں مدینہ جا کے پہنچاؤں گی۔ اب دونوں بچوں نے رسم کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اپنی پیشانی پہ رکھ کے کہا، اماں جب پلٹ کے جاؤ تو ہمارے بابا کو یوں ہی سلام کرنا۔ بس عزیزو، کربلا میں جنازے جو بھی آتے تھے، جو ہاشمی جنازے آتے رہے، ہر جنازہ حسین لے کے آئے۔ زینب ہاشمیوں کے جنازے کو اٹھانے کے لیے بھائی کی مددگار بن کے آگے بڑھی، جو جنازہ آیا زینب آئی، لیکن جب آن محمد آئے، ہر بی بی آئی، حسین نے دیکھا زینب نہیں آئی۔ اجرکم اللہ، اب کیوں نہیں آئی بی بی؟ کیا ماں کا دل جگر میں نہیں تھا؟ ہاں ماں کا دل تو تھا، لیکن بھائی پیارا تھا، امام وقت پیارا تھا، بی بی کو ڈر تھا زینب کے آنسو دیکھ کے حسین کہیں شرمندہ اور گھبرا نہ جائے، لہذا میں زینب گوارا نہیں کرتی کہ مجھے دیکھ کے میرا حسین گھبرا جائے۔ میں بی بی کی طرف کنیز کو بھیجا گیا، اپنے خیمے میں آہستہ آہستہ رو بھی رہی ہے، آنسو بھی بہا رہی ہے، بی بی سجدے میں سر رکھ کے شکر خدا ادا کر رہی ہے، پروردگار میری قربانی قبول کرنا۔ بس عزیزو، بی بی نہیں روئی بیٹوں کو، اکبر آئے تو آگے اکبر کو روئی، قاسم آئے تو قاسم کو روئی، بی بی کے عزیز آتے رہے، بی بی روتی رہی۔ جب مقتل میں آئی 11 محرم کو، بیٹوں پہ رونے کی جگہ میں بھائی کے زخم پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی۔ جب وہ قیدی رہا ہوئی تو بھائی کا سر گود میں لے کے بھائی کے بین کرتی رہی۔ جب کربلا میں پلٹ کے آئی، بھائی کی قبر پہ روتی رہی۔ جب مدینہ گئی، رسول کی قبر پہ رسول کو نواسے کا پرسہ دے کے روتی رہی۔ نہ روئی اپنے آن محمد کو، بس ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت۔ آخری 2 جملے عزیزوں، جب آئی مدینہ میں روتی رہی، بھائیوں کو پرسہ دیتی رہی، رسول کو ماں کو پرسہ دیتی رہی۔ جب گئی نہ گھر، اب وہی غریبانہ انداز میں پہنچی اپنے گھر، جناب عبداللہ نے شروع کیا، زینب تجھے حسین کا پرسہ، زینب تیرے عباس کے بڑے ارمان، زینب تیرے اکبر کا افسوس، زینب قاسم کی تعزیت، جب سب تعزیتیں پیش کر چکی، اب بی بی فرماتی ہے، چچا جایا بھلا ہو تیرا، جس نے مجھے قربانی کے لیے آن محمد دیے تھے۔ چچا جایا باپ کے حوالے سے تجھے آن محمد کا پرسہ
تھے. زینب کبریٰ فرماتی ہے چچا جایا دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے تجھے سلام کیا تھا. بس عزیز و ختم مجلس. جب جناب زینب نے ہاتھ بلند کر کے یوں اپنی پیشانی پہ رکھے تاکہ سلام پہنچائے, عبداللہ اٹھے اور غش کھا کے گر گئے. بیوی نے پانی چھڑکا, چچا جایا آپ مرد ہو گئے, وقت سن نہ سکے, میں ماں ہو کے دیکھتی رہی. عبداللہ سر پیٹ کے کہتے ہیں بیٹی علی کی میں بیٹوں کو نہیں رو رہا, مجھے بتلا تیری کلائیوں میں نشان کیسے, یہ سو کسی نشان کیسے. چچا جایا میرا پاس مارا گیا, کربلا میں ہم لٹ گئے, میرے ہاتھوں میں رسیاں, کوفہ کا بازار, شام کی گلیاں, ظالم عورتوں کے پتھر, زینب کا ننگا سر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.